نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، کہا کہ کسی شخص کو یہ پسند ہے کہ میں ایسے آدمی کو دیکھوں جو دوزخ سے آزاد ہو، تو کہا کہ علم کے سیکھنے والے آدمی کو دیکھو، کیونکہ جب وہ علم سیکھنے والا آدمی کسی عالم کے دروازے پر جا کر علم سیکھتا ہے یا اس تک جاتا ہے تو اس کے ہر حرف پر، ہر قدم پر 1 سال کی عبادت لکھ دی جاتی ہے، اور جس زمین سے وہ چلتا ہے زمین بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی جہنم سے، اپنی دوزخ سے نجات عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے لیے اس کے نامہ اعمال بند ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ انسان مر جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال بھی بند رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد، مرنے کے بعد 3 اس کے جو ہیں وہ نامہ اعمال جاری رہتے ہیں، 3 نامہ اعمال جاری رہتے ہیں، کیونکہ جب انسان ختم ہو جاتا ہے، ہم کوئی عبادت کرتے ہیں، مثلا روزہ، زکوٰۃ، صدقہ خیرات وغیرہ، بالکل یہ ہمارے نامہ اعمال رہتے ہیں، لیکن جب زندگی ختم ہو جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے، اس وقت یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں بالکل، کیونکہ زندگی ختم، اعمال ختم۔ اس وجہ سے کہ وہ ایسے 3 عمل ہیں، جب انسان مر بھی جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ عمل جاری رہتے ہیں۔ وہ 3 عمل ہیں، ایک صدقہ جاریہ کہ جو انسان کسی نے کوئی ہسپتال بنوایا یا ایک کنواں کھدوایا جس سے وہ لوگ پانی پیتے ہیں، یا کوئی مسجد یا کوئی مدرسہ بنوایا، مریض جس سے ہسپتال سے فائدہ اٹھاتے ہیں، شفا ملتی ہے ان کو، اگر وہ یا مسجد کا جو عبادت گزار بندہ مسجد میں عبادت کرتا ہے، یا کوئی مدرسے میں یتیم بچہ آ کر پڑھتا ہے، وہ جب تک کہ وہ یہ پڑھتا رہے گا، فیض حاصل کرتا رہے گا، اس کا ثواب اس آدمی کو، بنانے والے کو، اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتے رہیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ نفع بخش علم، یعنی جو کسی آدمی نے کتاب لکھی، اپنا علم رکھ دیا، اپنا علم تصنیف کر کے لوگوں تک پہنچایا، یا کوئی ایسا شاگرد چھوڑ گیا جس نے پوری دنیا میں اسے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اگر اس نے علم روشن کیا تو اس آدمی کو بھی ثواب قیامت تک ملتا رہے گا۔ تیسری اولاد جو ہے، نہ کہ دنیا میں ہی اس کی رحمت اور بعث کا سبب بنتی ہیں، بلکہ آخرت میں بھی اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر کسی بندے کی، کسی باپ کی اولاد اگر نیک ہے، اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی یا کوئی صدقہ خیرات وغیرہ اپنے باپ کے لیے کیا، یہ بھی اس کے باپ کے لیے ایک قیامت تک اجر و ثواب جاری رہے گا۔